السلام علیکم خواتین و حضرات، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ کسی نے آپ سے کوئی غلط بات کی ہو، حق تلفی کی ہو، آپ کی بے عزتی کی ہو، اور آپ نے یہ منصوبہ بندی اب شروع کر دی ہو کہ میں نے بھی اس کو نقصان پہنچانا ہے، میں نے بھی اس کو نیچا دکھانا ہے؟ آپ اسی خواہش میں سلگ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، دن پہ دن گزرے جا رہے ہیں اور اب ایک منفی ذہنی کیفیت میں رہ رہے ہیں۔ اس منفی ذہنی کیفیت سے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کا ازالہ کیسے کیا جائے، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ اگر میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا یا اس طرح کے ویڈیو آپ سننا چاہتے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ پہلی بات یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ کسی سے اس قدر شدید بدلہ یا انتقام لینے کی خواہش ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ بات ہم سمجھنے لگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس طرح کی کیفیت اپنے اوپر ہم اس کو طاری ہونے سے روک سکیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں اس تسکین کی تلاش ہوتی ہے جو ہم کسی کو بات لگانے سے یا کسی کو جلانے سے یا کسی کو نیچا یا کمتر دکھانے سے حاصل کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس انسان سے بہتر ہیں۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ہم سے یہ اس طرح کی بات کرے؟ اس نے یہ ایسا موقع دیکھ کر ہمارے اوپر یہ بات لگانے کی کیوں کوشش کی؟ اب ہم بھی اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کریں گے، اس کو نیچے یا کمتر کر کے دکھائیں گے تاکہ اپنی اوقات میں آ جائے۔ اس طرح کے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس شخص سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نیچا دکھا کے ہم اس کو اس کی اوقات دکھا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنے سے آپ اس کی اوقات نہیں بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا ذہنی اسٹیٹس بھی اسی شخص کی طرح ہے اور آپ بھی اس سے وہی انتقام لیں گے جو کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا تھا، تو پھر آپ اس سے بہتر نہ ہوئے۔ خواتین و حضرات، یہ جان لیجئے کہ کسی سے بدلہ لینے کی کیفیت ایک گرم کوئلے کی طرح ہوتی ہے۔ یہ کوئلہ آپ ہاتھ میں لیے گھوم رہے ہیں، آپ کی ایک خواہش ہے کہ دوسرے پہ پھینک کر آپ اس کو جلا دیں، لیکن اس وقت کے دوران یہ کوئلہ آپ کے ہاتھ میں ایک سوراخ کر رہا ہے۔ آپ ایک منفی ذہنی کیفیت میں رہ رہے ہیں، آپ سلگ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، اندر ہی اندر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میں کوئی ایسی اسکیم بناؤں یا کوئی ایسی بات کہوں یا کوئی ایسا کام کروں جس سے میں اپنا بدلہ لے سکوں۔ اس ساری کیفیت کے دوران جب آپ اس منفی کیفیت کے ساتھ گھوم رہے ہیں تو آپ کی اپنی شخصیت، آپ کی نوکری، آپ کی فیملی، آپ کی پرسنالٹی سفر کر رہی ہے، کیونکہ منفی ذہنی کیفیت میں رہنے سے آپ کو بے انتہا نقصان پہنچتا ہے۔ وہ ساری مثبت یا پازیٹیو چیزیں جو آپ کے ساتھ ہوں گی، دنیا یا خدا تعالیٰ جو اچھی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہے، وہ سب کی سب آپ سے ہٹ جائیں گی، کیونکہ نیگیٹو اٹریکٹس نیگیٹو۔ اگر آپ منفی ذہنی کیفیت میں ہیں تو آپ کی طرف منفی چیزیں ہی آئیں گی۔ اس سے جو بہت ایک obvious سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں؟ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، زیادتی پہ زیادتی کر رہا ہے، ہمیں بے عزت کر رہا ہے، ہمارے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، ہماری فیملی کو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا ہم ایسے شخص کو چھوڑ دیں، معاف کر دیں، اس سے بدلہ نہ لیں، کیونکہ یہ تو ہمیں نقصان پہنچانے پہ تلا ہوا ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ کے واقعی کوئی شخص آپ کے اس قدر خلاف ہے کہ اس سے آپ کی فیملی کو، آپ کی ذات کو، آپ کی شخصیت کو خطرہ ہے، تو آپ پریکٹیکل سٹیپس لیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ آپ قانون کی مدد لیں، آپ کسی کو کوئی لیٹر لکھیں، آپ اپنے باس کو اطلاع کریں، لیکن آپ بدلے کی خواہش اپنے اوپر ایسی مت سوار کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں اس کی زندگی اب تباہ و برباد کر دوں گا۔ آپ غصے کی کیفیت کو، آپ نیگیٹیوٹی کو، آپ منفی ذہنی کیفیت کو اپنی ان خواہشات سے دور رکھیے۔ وہ سارے قدم لیجئے، وہ سارے اقدامات کیجئے جس سے پریکٹیکلی آپ اس شخص کو روک سکیں، اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیجئے، اس کے خلاف لیگل پروسیڈنگ شروع کریے، لیکن آپ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ جس آگ میں آپ جل رہے ہوں، جس سلگن میں آپ سلگ رہے ہوں، اس کو تباہ کرنے کے لیے اس کیفیت کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے، کیونکہ اس کیفیت سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ میں اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے کہ آپ اس شخص کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لے سکیں یا اس کے خلاف وہ کر سکیں جو اس نے آپ کے خلاف کیا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اس جگہ سے اپنے آپ کو ریموو کر لیجئے
اور اس شخص سے بالکل ہر قسم کا تعلق توڑ کے ایک نیا پہلو، ایک نئی زندگی شروع کیجیے۔ آخری اور بہترین اصول وہ ہے معافی۔ اگر آپ معاف کر سکیں اس شخص کو جس نے آپ کے ساتھ ایسی کوئی غلط حرکت کی ہے، آپ سچے دل سے اللہ کے نام پر اس شخص کو آپ حقیقی طور پہ سوچ کے معاف کر سکیں، یا اللہ اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ میرے ساتھ غلط حرکت کر رہا ہے، یہ اس نے میرے ساتھ غلط حرکت کی ہے، میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کرتا ہوں، تو یہ بہترین پازیٹیو سٹیٹس ہے۔ مگر یاد رکھیے خواتین و حضرات، بھول جانے میں اور معاف کرنے میں فرق ہے۔ میں بھول جانے کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں حقیقی طور پہ معاف کرنے کو کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے، اللہ کے نام کے لیے، کہ میں اس شخص کو معاف کر رہا ہوں، اس نے میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں لیکن میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ یہ ایک الٹیمیٹ پازیٹیو اسٹیٹس ہے خواتین و حضرات۔ اگر آپ اس تک ریچ کر سکیں، اس تک پہنچ سکیں، تو اس سے آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ آپ کی زندگی میں وہ پازیٹیوٹیز آئیں گی جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی جگہوں سے آپ کی مدد ہوگی جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ایسے اسٹیٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کام رہنا پڑے گا، پرسکون رہنا پڑے گا، سلگنے کی عادت، بدلہ لینے کی خواہش، ہر وقت تڑپنا اور یہ سوچنا کہ میں نے اب بدلہ لینا ہے، یہ چیزیں اسٹیٹس جب تک آپ کے ذہن میں رہیں گی آپ کام نہیں رہ سکتے، اور جب تک آپ کام نہیں رہیں گے پازیٹیوٹی آپ کی طرف نہیں آئے گی۔ تو اپنے ذہن کو کام رکھیے اور یہ سوچئے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، یہ الٹیمیٹ پازیٹیو ایکسپیرینس ہے۔ اگر میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔